حضور شیخ العالم کا وہ عظیم الشان مشن آپ نے میلاد پاک کے جلوس کے موقع پر دیکھا ہوگا، اور علم والوں آپ کے میلاد پاک کے حوالے سے خدمات، لنگر پکانا، لنگر تقسیم کرنا، مہمانوں کو بٹھانا، مہمانوں کی قدر کرنا، الحمدللہ ہم تو اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ اولڈم والوں سے سبق سیکھو، اس لیے کہ اولڈم والے خود سکھائے ہوئے نہیں، کسی کے قدموں میں بیٹھے ہیں پھر پتہ چلتا ہے۔ یہ ایک طریقت کی دنیا ہے۔ الحمدللہ آج کا یہ عظیم الشان خوبصورت پروگرام، جہاں انتظامیہ کی بڑی کاوش، جہاں اولڈم والوں کی بڑی محبت، وہاں خصوصی طور پر حضرت پیر صاحب کے تربیت یافتہ عزیزم خلیفہ محمد زاہد صدیقی۔ اب یہ دیکھو نا، یہ تو اللہ والوں کا کام ہے، جیسے مرضی یہ کام لے لے، کہہ دو سبحان اللہ۔ چونکہ یہ لوگ رسول اللہ کے نائب ہیں۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی، اللہ کے حبیب کی طرف متوجہ ہوئے کہ یا رسول اللہ اب تلوار نہیں ہے، لڑوں گا کیسے؟ میرے آقا نے لکڑی دے کر فرمایا کن سیفن ہے لکڑی، تو ہی تلوار بن جا، کن سیفن تو ہی تلوار بن جا۔ پھر کیا اس لکڑی نے تلوار والا کردار ادا کیا ہے یا نہیں؟ صوفی زاہد صدیقی حضور شیخ العالم کے دور سے ٹرسٹ کی خدمات، اپنے مرشد کی محبت، اپنے مرشد کی نسبت بدستور کرتے رہے، لیکن جب دور آیا جانشین حضور شیخ العالم کا تو ان کی جو محبتیں حضور شیخ العالم کے ساتھ تھیں، وہی نگاہیں، وہی محبتیں، وہی ادائیں جانشین حضور شیخ العالم کے ساتھ رکھ کر یہ بات واضح کر دی کہ پہ وستر شجر سے امید بہار رکھ۔ جو ٹہنی درخت کے ساتھ جڑی رہے اس پر ہمیشہ بہار آتی ہے، ہاں وہ ہمیشہ سرسبز و شاداب ہوتی ہے، اور جو ٹہنی اپنے مرکز سے درخت سے کٹ جائے اس کی بہار ختم ہو جایا کرتی ہے۔ علم والوں، اس محفل والوں، ادارے والوں، آپ سب کے سب وہ شاخیں، وہ پتے، وہ پھول ہو جن کا الحمدللہ ایک شجر طیب کے ساتھ تعلق ہے، اور اللہ کے اس کرم پر سب کہو الحمدللہ، بآواز بلند کہو الحمدللہ۔ الحمدللہ جید اور مقتدر علماء کرام، یہ کمال ہے جانشین حضور شیخ العالم کا۔ میں نے دیکھا کہ جس مجلس کے اندر، جس محفل کے اندر آپ تشریف فرما ہوئے، آپ برمنگھم میں مثنوی شریف کی بہار دیکھتے ہیں یا نہیں؟ جو جاتے ہیں وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن نور ٹی وی کے اس کیمرے نے کوئی بات چھپی رہنے دی ہی نہیں، بلکہ اب تو عام موبائل سے بھی جو کاپی اور قلم بناتے ہیں نا، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ 2.5 آدمی بیٹھے ہیں، 3.5 بیٹھے ہیں، یا 30-40 علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بات چھپی نہیں رہتی الحمدللہ۔ اور کہنے سے باتیں نہیں ہوتی، نہ نیر وہایوں بڑھ دیئے، نہ درد سنایوں بڑھ دیئے، اللہ دے پیارے محبوبہ بولو گل تیرے بنایوں۔ الحمدللہ ہم نے کونیا شریف میں بھی منظر دیکھا، ہم نے بغداد معلیٰ کے اندر بھی وہ رنگ دیکھا، ہم نے پورے یورپ کے اندر جانشین حضور شیخ العالم کا دورہ دیکھ کر پتہ چلتا رہا کہ یہ وارث واقعتاً کسی کا وارث ہے، اور وارث کہلانے کا حق ادا کر رہا ہے۔ حضور شیخ العالم نے اپنے دور میں جب آپ ادھر تشریف لا رہے تھے نا، تو پہلی بار جب آئے تو کیا استقبال تھا، کیا رنگ تھا، کیا کیفیات تھی، اولڈم تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ جس طرح آپ نیو ایئرز کے موقع پر لندن کی حالت تھی نا، اس دن اولڈم کی یہ حالت تھی۔ تو راستے پر مجھے حضور شیخ العالم فرمانے لگے کہ حافظ صاحب محترم، جب برمنگھم کے اندر اتنا بڑا سینٹر تھا تو نور العارفین کو اولڈم میں یہ جگہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا حضرت اگر یہ جگہ نہ بناتے تو آپ کا استقبال کون کرتا؟ آپ کا استقبال کون کرتا؟ اور اس استقبال نے بتا دیا وارث ہے، مشن کو سمجھنے والا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے حقیقت جو تکلیفیں آپ نے کاٹی ہیں، جو مشقتیں آپ
پہلے دن سے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کئی مشکل کام کے موقع پر میں نے کہا حضرت اسے چھوڑ دیں، فرماتے ہیں حافظ آپ محترم یہی تو کام کرنا۔ اب یہ جو مسجد کا مسئلہ تھا، بس آخری بات پھر مہمانوں کو موقع دیتا ہوں، چونکہ میں ادھر مہمان نہیں، میں میزبان ہوں۔ یہ ہمارا اپنا گھر ہے، یہ ہمارا اپنا ادارہ ہے، اور ہم یہ بہاریں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اس لیے کہ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا اس نور کو بجھا دے، لیکن آپ کو پتہ نہیں نور بجھنے کے لیے نہیں ہوا کرتا، نور کا رات کو منور کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ حضور شیخ العالم نے جب مسجد گرائی تو ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے 50-60 ہزار پاؤنڈ خرچ کرتے، ریسیٹ ہو جاتی، چمک جاتی، خوبصورت بن جاتی، گرانے کی کیا ضرورت؟ اور صرف گرائیے ہی نہیں، اینٹیں بھی اتھو مڈو کڑیا، اینٹیں بھی آپ نے وہاں سے گھما دی۔ اب پتہ چل رہا ہے نا کہ آپ نے یہ کام ایک امتحان کے طور پہ کیا تھا۔ میں نے مسجد کو گرا کر سب کو ایک کھلے میدان میں کھڑا کر دیا ہے، آؤ مسجد بناؤ اور شیخ العالم کے وارث بنو، آؤ کام کرو، تمہیں پتہ چلے کسی کی وراثت سنبھالنا کچھ کھیل نہیں ہے۔ ہاں، وارث وہی بنا کرتا ہے جو جان کے نذرانے پیش کیا کرتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کریم حضور جانشین شیخ العالم کے فیضان و عرفان میں برکتیں، رحمتیں، وسعتیں شامل فرمائے، اور آپ لوگ جس محبت سے دست و بازو بنے ہوئے ہیں انشاءاللہ اس چیز کا فیضان ملے گا۔ میرے عزیز خلیفہ زاہد صدیقی نے جو اپنے مرشد کی محبت میں آج امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے حضور یہ نذرانہ محبت پیش کرنے کا اہتمام کیا، یہی طریقت ہوتی ہے، یہی نسبت ہے، اور یہی وہ منزل ہے جس پر چل کر اللہ اکبر کون ہے صدیق؟ کیا خوبصورت علامہ اقبال نے کہا تھا، آمن الناس بر مولا مولا ماں، اور آن کلیم اول سینہ ماں۔ حضور کتنے قریب ہیں، صدیق اکبر کی اس خدمت کو قبول فرما کر امن الناس بنا دیا۔ کون ہے جو حضور پر احسان کر سکے؟ یہ تو حضور کا احسان ہے جو اپنے غلام کی اتنی خوبصورت قربانی کو قبول فرما کر قیامت تک کے لیے صدیق کا نام بتا دیا، صدیق اکبر کا نمبر بتا دیا۔ اور اگلا مثلا عام کلیم اول سینہ ماں، بھائی دو ہی کلیم ہوئے ہیں، ایک کلیم اللہ طور کی چوٹی پر بولنے والے، حضور جانشین شیخ العالم تشریف فرما ہے۔ کلیم کہتے ہیں کلام کرنے والے، پہلی بار اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہونے والے کلیم اللہ ہیں، اور کسی نبی نے نہیں کہا رب ارنی، کہ اللہ تو مجھے اپنا آپ دکھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، کیوں کہا تھا کہ جب اللہ کی آواز سنی نا تو تڑپ گئے، یا اللہ تیری آواز ایسی ہے تو آپ کیسا ہوگا؟ کیا حال ہے جو حضرت پیر صاحب سے مصنوی شریف کے اشعار غیبانہ میں سنتے ہیں تو سوچتے تو ہوں گے بھائی آواز ایسی ہے یہ خود کیسے ہوگی؟ یہ فطرت ہے انسان کی، شاہ صاحب کی بلا، یہ فطرت انسان کو مجبور کرتی ہے۔ حضرت کلیم اللہ نے اللہ کی آواز سنی، تڑپ گئے، مولا تیری آواز ایسی ہے تو آپ کیسا ہوگا، تو مجھے اپنا آپ دکھا۔ یہ بات آگے جا رہی ہے، لیکن ایک کلیم وہ جو طور سینا پہ بولے، اور دوسرے کلیم وہ جو سینہ مصطفیٰ پہ بولے۔ آن کلیم اول سینہ ماں، فخر و سعادات حضرت علامہ صاحبزادہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری حضرت پیر صاحب سے بے حد محبت فرماتے ہیں، اور پیر صاحب بھی بھرپور محبتوں کا اور شفقتوں کا اظہار فرماتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ تھوڑے عرصے میں حضرت شاہ صاحب کو پیر صاحب سے جو تعلق
جو نسبت جو قرب نصیب ہوا، اور حضرت پیر صاحب بھی جو ہے یہ بندہ پہچان لیتے ہیں، بالکل ایسا پہچانتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ کیڑا برتن کتے فٹ کرنا، کیڑا بندہ کتے سجانا، کیڑا پھول کس گملے دے اندر سجانا۔ تو آپ تو سید ہیں، آپ ہمارے ساتھ پہ ہیں، آپ ہماری آنکھوں پہ ہیں۔ تشریف لاتے ہیں علامہ پیر سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، اور اپنی محبتوں کا اظہار بحضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیش کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میدان ابوبکر صدیق، نعرہ حیدری، نعرہ پیر، یا تشریف اعظم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره الذی معبودا مسجودا مشهودا مقصودا موجودا مطلوبا محبوبا، والصلاة والسلام على رسوله النبي القوي الحفي الولي الجلي الأمي المكي المدني العربي الحجازي المدري القريشي الهاشمي المطلبي، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأولاده وأحبابه وأعوانه وأنصاره وأهل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين الأكملين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، صدق الله العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، سکون قلب ملا، لذت حیات ملی، در حضور ملا، ساری کائنات ملی، اور منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، گر مل گئے حضور تو سمجھو خدا ملا۔ قابل صد احترام، لائق صد تکریم و تعظیم، آفتاب طریقت، ماہتاب شریعت، جانشین حضور شیخ العالم، شارح مثنوی، عالمی مبلغ اسلام، اور آستانہ عالیہ نیریاں شریف کا حسن و جمال اور اس کی زیب و زینت، پیر طریقت راہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر نور العارفین صدیقی صاحب دامت فیوزکم القدسیہ، ادام اللہ ظلہ الشریف علی رؤوسنا، اور نہایت ہی عزت و تکریم کی مسند پہ فائز دیگر تمام علماء و مشائخ اور سامعین گرامی قدر، ہماری خوش نصیبی ہے کہ جس نے ہمیں شان صدیق اکبر کے موضوع پہ منعقد ہونے والی اس محفل میں جانشین حضور شیخ العالم کی موجودگی میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ حضرات مکرم، آپ ایک عظیم باپ کے عظیم بیٹے کے سامنے بیٹھے ہیں، اور الولد سر لأبیہ، یہ قول مبارک ہے، حدیث مبارکہ بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ ارشاد ہوا کہ بیٹا وہ ہے جسے دیکھا جائے تو اس کے باپ کی یاد آ جائے، اور ماشاءاللہ اس مجلس میں بیٹھنے والے بلکہ قبلہ پیر صاحب کو ملنے والے تمام افراد اگر انصاف کریں تو وہ واقعی یہ گواہی دیں گے کہ ہمارے سامنے ایک ایسی ہستی جلوہ گر ہے جن کو دیکھا جائے تو حضور شیخ العالم کی یاد آ جاتی ہے۔
ان کا عکس نظر آتا ہے، ان کے جلوے نظر آتے ہیں، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہی محفل کے اندر جلوہ نما ہے۔ اور کتنی بے رنگ تھی، بے نور تھی، بے کیف تھی۔ آپ آئے ہیں تو محفل پہ شباب آیا ہے۔ یہ ایسے حضرات مکرم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی، اس میں اللہ نے السابقون الاولون، ہجرت سے پہلے اور ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے والوں کے بارے میں فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو اچھے طریقے سے ان کا تابع ہو جائے، ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر اور تمام السابقون الاولون کا، جو سچے دل سے ان کی غلامی کرے، اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میدان قرآن، عظمت قرآن، میدان ابو بکر صدیق، نعرہ تحقیق، قرآن کی یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ اس وقت سے لے کے آج کے دن تک جتنی عظیم ہستیاں گزری ہیں، جن کے بارے میں علماء اور عوام یہ گواہ